السلام علیکم۔ ان ٹوٹکوں کی وجہ سے ہر عورت سر اٹھا کر جیے گی۔ اگر کوئی بچہ لوہے کی سوئی یا پھر کوئی باریک چیز نگل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے کھلانا مفید ہے۔ اس سے معدے میں زخم ہونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ ناخن پر سرسوں کا تیل لگائیں، 6 بدترین امراض سے نجات پائیں گے۔ ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹیں، چاہے تھوڑے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت، حافظہ، کوئی اعصابی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ کمزوری سے نجات، مضبوط نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ دل اور دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے۔ پکوڑے بڑے کرسپی اور ذائقہ دار بنانے کے لیے پکوڑے بناتے وقت اس میں 1 چمچ کارن فلور یا چاول کا آٹا شامل کر دیں تو پکوڑے کرسپی اور خستہ بھی بنتے ہیں اور ذائقہ دار بھی۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ چنا چاٹ بناتے وقت چنے یا تو زیادہ گل کر حلوہ ہو جاتے ہیں یا پھر کچے رہ جاتے ہیں۔ تو جب بھی چنا چاٹ بنانے لگیں تو چنوں کو اسٹیل کے برتن میں اس وقت تک ابالیں جب تک ان سے جھاگ نہ نکلے اور وہ نرم نہ ہو جائے، پھر انہیں پانی سے نکال کر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھیں۔ اس طرح چنے ٹوٹ کر بکھریں گے نہیں اور اچھی طرح پک بھی جائیں گے۔ کپڑے پر چائے کے داغ ہوں تو اس پر گلیسرین لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد گرم پانی سے دھو لیں۔ داغ سفید سوتی دھاگے کپڑے پر ہو تو کپڑے پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری، یہ تینوں چیزیں لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ حیرت انگیز طور پر شوگر کو نارمل کرنے کے لیے: نمبر 1، دار چینی لیں اور توے پر گرم کر لیں۔ ٹھنڈی ہونے کے بعد اسے باریک صفوف کی طرح بنا لیں اور بوتل میں محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ 1/4 چمچ چائے کا لے کر تازہ پانی سے کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں۔ انشاءاللہ شوگر لیول 1 ہفتے میں نارمل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ: 2 عدد بھنڈیاں لے کر اچھی طرح دھو لیں اور دونوں طرف سے کنارے تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں اور لمبائی کے رخ میں اس پر چیرا لگائیں اور ایک گلاس میں پانی میں بھگو کر ڈھانپ کر رکھ دیں۔ فریج میں مت رکھیں۔ صبح بھنڈیاں نکال کر پھینک دیں مگر پانی ہلائیں نہیں، یہ پانی نہار منہ ایسے ہی پی لیں۔ پانی لیسدار ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ 1 ہفتے میں اس پر عمل کر کے آپ کا شوگر لیول نارمل ہو جائے گا۔ الرجی سادہ ہے یا خارش والی، پودینہ اور اجوائن سے ختم ہو جائے گی۔ لاتعداد لوگ اس نسخے سے مختلف قسم کی الرجی، چاہے وہ خارش والی ہو یا بغیر خارش والی، سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پودینہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ خشک ہونے کے بعد اس کو وزن کر لیں، جتنا بھی ہو اتنا ہی ہم وزن اجوائن لے لیں، دونوں کو کوٹ کر صفوف بنا لیں۔ صبح، دوپہر، رات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چھوٹا چمچ پانی سے لیں۔ بھول جائیں تو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد دوا لے لیں۔ یہ سادہ الرجی کے لیے، اور اگر خارش والی الرجی ہو تو اس نسخے کے ساتھ رات کو 1 گلاس پانی ابال کر اس میں 11 دانے انار کے ڈال کر رکھ دیں اور صبح انار کو پانی میں اچھی طرح کچل کر کپڑے سے چھان لیں اور اس پانی سے یہ دوا کھا لیں۔ 7 دن سے زیادہ انار پینے کی نوبت نہیں آئے گی، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جھریوں سے نجات کے لیے یہ پیسٹ لگائیں۔ میتھی کے تازہ پتوں کی پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جوان رہ سکیں گے۔ پتھری اور گیس کی تکلیف کے لیے کئی بار کا آزمایا ہوا نسخہ ہے: سونف، سونٹھ، نوشادر، کالا نمک، کالی مرچ اور رائی، یہ 6 چیزیں ہیں، ہم وزن لینی ہیں۔ ایک چھٹاک لے کر باریک پیس لیں۔ صبح شام چھوٹی چمچ پانی کے ہمراہ لے لیں۔ پانی زیادہ پینا ہے، پتھری ریت جو بھی گردے میں ہوگی خارج ہو جائے گی۔ گاجر کے رس سے حسن میں نکھار لائیں۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔
چقندر کے حیرت انگیز فوائد۔ سردیوں کے موسم میں چقندر ضرور پکانے چاہئیں۔ چقندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے، تازہ خون بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ جن خواتین کے چہرے پر کیل مہاسے بہت نکلتے ہوں ان کے لیے مفید ہے۔ جن خواتین کو ایام کی خرابی کی شکایت ہو ان کو چقندر ضرور کھانے چاہیے۔ چقندر کے پتوں میں غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ پالک سے زیادہ فولاد اور دیگر غذائی اجزاء چقندر کے اوپری حصے میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پتھری کی شکایت ہو انہیں زیادہ مقدار میں چقندر یا اس کے پتے نہیں کھانے چاہیے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر کے چوتھائی کر دیں اور روزانہ صبح بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلیں تو انشاءاللہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ عرصے میں دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے نسخہ بہت لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سونے کے زیورات کی صفائی۔ سونے کے زیورات پرانے ٹوتھ برش سے سہاگا اور نمک ملے نیم گرم پانی سے دھوئیں، میٹھا سوڈا لگا کر میل صاف کریں، خوب دھو کر فلالین سے صاف کر لیں، زیورات چمک اٹھیں گے۔ کانوں کے بندے اور ٹاپس اگر سلیقے سے رکھے جائیں تو جلدی میں بآسانی مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے فوم کی ایک باریک شیٹ لیں اور تمام بندے اور ٹاپس اس پر ٹکا دیں۔ اس طرح ایک کانچ کی پرانی چوڑی ذرا سی توڑ کر اس میں انگوٹھیاں ڈال دیں اور اس کے ٹوٹے ہوئے سرے میں اس کے کناروں پر فوم لگا دیں تاکہ ہاتھ وغیرہ زخمی نہ ہوں۔ اس طرح سے آپ کے بندے اور انگوٹھیاں ایک جگہ پر سمٹی ہوئی رہیں گی اور آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ دھاگے کی نلکیاں کہیں بھی رکھیں الجھ جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ لکڑی کا ایک چوکور تختہ لیں جو کہ 2 سینٹی میٹر موٹا ہو، اس پر فاصلے فاصلے سے کیل ٹھوک دیں اور اگر ان کی نلکیاں ان میں ٹکا دیں۔ آپ تختے کے بجائے بچوں کی لکھائی والی تختی بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ کتابوں کی الماری میں پودینے یا نیم کے پتے رکھیں، اگر پھر بھی سیلن کی زیادتی کر لیں۔ اگر کتابوں کو کیڑا لگے تو فنائل کی گولیاں رکھ دیں، کتابیں ہمیشہ نئی اور خوبصورت رہے گی۔ میک اپ کرنے سے پہلے یہ طریقہ ضرور آزمائیں۔ دن میں 2 بار ٹھنڈے پانی میں اپنے منہ کو بھگونے سے آپ اپنے چہرے کو فوری طور پر چمکا سکتے ہیں۔ اس سے خون کی گردش ہوتی ہے جس سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، جھریاں دور ہوتی ہیں اور ایکنی بھی کنٹرول میں آتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔